لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں مولا علی کے حوالے سے چند معروضات کل پیش کیے گئے تھے. سلسلہ کلام آپ کے ذہن عالی میں ہوگا اور وہیں سے انشاءاللہ بات شروع کی جائے گی. لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال یہ ہے کہ جن راتوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان راتوں کو شبائے قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیالی قدر کے نام سے. تو یہاں بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں انہیں لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، اس طرح. تو اس کے بارے میں اگر آپ سورہ قدر کی ہی تلاوت کر لیں ترجمے کے ساتھ تو آدھی منزل جو ہے کیا ہے وہ آسان ہو جائے گی. پھر ہم نے 3 راتیں جو ہے کیا ہے آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں میں جان بوجھ کے یہ مسئلہ میں نے رکھا ہے کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں تو یہیں سے بتانا پڑے گا نا. ویسے تو کوئی پتہ نہیں چلتا نا کہ کون کہاں ملے گا. تو جب سوال ہے تو آپ کی توجہ ضرور ہونی چاہیے. جب سوال ہے تو اس کا جواب بھی سنیے نا. ایک سوال پڑھیے محمد آل محمد. بات ہوتی ہے تو پھر پہنچانا ہے تو پھر اگر پہنچانے والے کی بات کو توجہ نہ کی جائے تو اس کا جو ہے نا خون ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر بات یہ ہے شب قدر کیا ہے، پھر یہ 3 شبیں ہیں، کیا ان میں ایک شب کون سی ہے، اس طرح کی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا تھوڑا سا مختصر میں آپ کی خدمت میں خاکہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے شب قدر کیا ہے، شب قدر کیوں کہتے ہیں. اور یہ شب قدر جو ہے ایسا نہیں کہ مولا کی شہادت کے بعد سے ہوئی، نہیں، مولا کی شہادت سے بھی پہلے تھی، لیکن مولا کی شہادت ان شبوں میں واقع ہوئی ہے. تو یہ شبیں ہمارے لیے جو ہے غمگین ہو گئی اور غمناک ہو گئی، اس لیے کہ ہمارے مولا جو ہے کیا ہے انہی شبوں میں رخصت ہو گئے اور ان شبوں میں شہادت واقع ہوئی. لیکن پہلے ہی سے ان کی عظمت اور کرامت جو ہے وہ ہے. جیسا کہ میں نے ایک دن خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ رمضان المبارک کی جو ہے قدر و اہمیت جو ہے پہلے ہی سے ہے. تاریخ کے آئینے میں ہم دیکھیں تو پہلے سے یہ مہینہ متبرک اور معتبر ہے یہ مہینہ. حتیٰ کہ جو ہے کیا رسول اکرم پورے مہینے میں غار حرا میں جا کر جو ہے عبادت کیا کرتے تھے اور ساتھ میں مولا کائنات بھی آپ کے ہوا کرتے. اس مہینے کی بڑی عظمت ہے. بہرحال یہ خطبات جمعہ کا موضوع ہے. آگے بات یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے جو ہے دیکھیے اس میں کیا ہے، اس میں تقدیرات جو ہیں کیا ہے وہ لکھی جاتی ہیں. اس راتوں میں کیا ہے تقدیرات لکھی جاتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پورے سال کی ایک فائل جو ہے کیا ہے وہ تیار کی جاتی ہے. پورے سال کی ہر انسان کی ایک فائل تیار ہوتی تھی اور ہونے کے بعد جو ہے کیا ہے کہاں آتی تھی وہ رسول اکرم کی خدمت میں وہ لائی جاتی تھی. رسول اکرم کے جو ہے کیا اس پر دستخط. یہ جو لیلۃ القدر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اب یہاں سے ایک سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس کی اہمیت کو جانیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے جو ہے کیا اس قرآن کو کہاں نازل کیا؟
لیلہ قدر میں نازل کیا ما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ کو کسی کو ہمیں لیلۃ القدر کی اہمیت کا معلوم نہیں ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پہلے قرآن نے کیا کہا کہ تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر کیا کہا یہ جو لیلۃ القدر ہے کیا ہے لیلۃ القدر؟ کتنی راتوں سے بہتر ہے؟ کتنے شہروں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ نہیں کہا کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، نہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے تمہیں لیلۃ القدر کا اندازہ نہیں ہے. یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور کیوں بہتر ہے؟ یہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے. اب یہاں پر میں ایک جملہ کہہ کے تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھاؤں. اس لیلۃ القدر میں کون نازل ہوتا ہے؟ ملائکہ. اور کون نازل ہوتا ہے؟ روح. اب روح کے بارے میں جو ہے کہ اگر آپ کتابوں میں دیکھیں روایتیں دیکھیں تو یہاں پر نہیں ملتا کہ جبرائیل کا نام روح ہے. بہت سی جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی جبرائیل سے بھی بزرگ فرشتے کا نام کیا ہے؟ روح ہے. یہ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ان کے نازل ہونے کی؟ تو پھر وہاں آ جائیے کہ یہ ایک فائل تیار ہوتی ہے، اس فائل کو لے کر کہاں آتے ہیں؟ رسول اکرم کے پاس لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہاں تک آ گیا. اچھا اب یہاں سے سوال یہ ہوگا کہ اب تو رسول ہے نہیں، تو کیا وہ فائل بند ہو گئی یا سورہ قدر کا جو ہے کیا ہے یہ جو افادیت ہے وہ ختم ہو گئی؟ بھائی نہیں، قرآن تو کہاں تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے معجزہ خالدہ ہے. تو نہ سورہ قدر ختم ہوا اور نہ ہی فائل کا آنا بند ہوا. ذرا اگر آپ میرے ساتھ ہیں یہاں، نہ ہی تقدیرات کا لکھنا بند ہوا، نہ ہی جو ہے کیا ہے سورہ قدر ختم ہوا ہے. سورہ قدر بھی ہے، تقدیریں بھی لکھی جا رہی ہیں، فائل بھی بن رہی ہے. اب یہاں پر ایک میں چھٹے امام کی حدیث آپ کی خدمت میں رکھوں. چھٹے امام کے پاس جو ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا کہ ہم آخری حجت کے بارے میں اگر دلیلیں پیش کریں تو کیسے پیش کریں گے؟ تو چھٹے امام نے کیا کہا؟ خاصموا بسورۃ انا انزلنا. اگر تمہیں کسی کو دلیل پیش کرنی ہے آخری امام کے بارے میں تو تم سورہ قدر کے ذریعے پیش کرو. ابھی آپ تک شاید یہ جو چھوٹے بچے ہیں میرے یہ مطلب نہیں پہنچا ہوگا ان تک، بزرگان تک شاید یہ مطلب پہنچ گیا ہوگا. یعنی سورہ قدر کے ذریعے کیا کرو؟ دلیل پیش کرو. کس کے وجود پر؟ 12ویں امام کے وجود پر. اب سورہ قدر کے ذریعے دلیل کیسے پیش ہوگی؟ سورہ قدر کے ذریعے ایسے دلیل پیش ہوگی کہ فائل بنی، دستخط کی ضرورت ہے، رسول ہے نہیں، انا ذلہ قیامت تک پڑھا جائے گا اور انا ذلہ قیامت تک باقی رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیرات لکھی جاتی ہے اور ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتی ہے. تو آخر کہاں نازل ہوتے ہیں؟ تو اس سورہ نے بتا دیا کہ جب تک پیغمبر تھے تو پیغمبر کے پاس نازل ہوتے تھے. آج کوئی جانشین پیغمبر پر جائے غیب میں ہے، وہاں یہ نازل ہو رہے ہیں اور وہ فائل پیش ہو رہی ہے. ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے عظمت پر. یہ ہے عزیزو، یہ سورہ قدر کی افادیت ہے. وہ سورہ قدر جو ہے کیا خاص ہے، اس کے ذریعے جو ہے وجود امام پر ہم دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ یہ فائل. اب دیکھیں سورہ قدر، اب یہاں سوال یہ آتا ہے، آپ کی توجہات ہیں اور ایسی رہیں گی تو یہ منزل آسان ہو جائے گی. اصل سوال یہ ہے کہ کون سی رات ہے؟ بھائی 19 کی ہے، 21 کی ہے، 23 کی ہے، آخر رات کون سی ہے؟ کیا اماموں کو بھی نہیں پتا اس بارے میں کہ ان میں کون سی رات ہے؟ یا پتا ہے؟ اماموں کو تو پتا ہے نا، تو پھر ہمیں بتا کے چلے جاتے 3 دن کیوں تھکا دیا ہمیں؟ یا اس دور کے لوگوں نے امام سے پوچھا کیوں نہیں مولا ایک رات معین کر دیں اسی دن ہم عبادت کر لیں گے؟ اب سوال یہ پوچھا بھی ہے یا نہیں پوچھا؟ تو روایتیں بتا دی پوچھا تو ہے. اب چھٹے امام سے ہی سوال ہوا، چھٹے امام سے سوال ہوا کہ مولا یہ بتائیے ان راتوں میں سے شب قدر کون سی رات ہے؟ تو مولا نے کہا 19 کی ہے یا 20 کی ہے یا 21 کی ہے یا 23 کی ہے. نہیں، مولا نے کہا تینوں راتوں میں عبادت کرو. ہائے ہائے، دیکھیں یہ مولا کا جواب سنیے. مولا نے کہا تینوں راتوں کو ترک کرو، تینوں راتوں میں عبادت کرو. مولا ایک کو معین کر سکتے تھے لیکن مولا بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والا ایک رات جو ہے چاہے جاگ کر بسر نہ کرے، عبادت میں نہ گزارے، بلکہ تینوں راتوں میں فائدہ حاصل کرے اور تینوں راتیں عبادت میں گزارے. یہ مولا نے جو ہے کیا جواب دیا؟ تینوں راتوں میں. لیکن پھر بھی روایت ایک یہ ملتی ہے
کہ جو ایک روایت یہ ملی، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد آل محمد کی عظمت پر۔ اچھا میں جو ہے نا آج دیکھ رہا ہوں مطلب رمضان سے جب سے صلواتیں ہو رہی ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے روزہ ابھی بھی حاوی ہوتا ہے بعد افطار کے بعد بھی نا، لیکن نماز کے بعد جو صلوات ہوتی ریاض بھائی وہ بھی جو ہے کیا مطلب ایسے ہی کہ میں سن رہا ہوں نہیں سن رہا، حتیٰ کہ میں تو مائک کا سہارا بھی لینے لگا صلوات کے لیے کہ کچھ لوگوں میں جان پڑ جائے۔ یہاں پر بھی وہی صلوات، بھائی یہ کیا ہے؟ ذرا ایک صلوات جیتی جاگتی پڑھیے، یہ پتہ چلے آپ نے افطار کر لیا اور کھانا کھا لیا ہے۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر۔ یہ سلوات جو ہے واقعی حوصلہ دیتی پڑھنے والے کے لیے نا، یہ ایک پڑھنے والا کوئی چاہے پڑھ سکتا ہے لگاتار بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے بھی تو ایک روحانی غذا چاہیے نا، تو یہ سلوات ہی روحانی غذا دے گی، کیوں ضامن بھائی؟ تاکہ حوصلہ ملے گا اس سلوات سے، تو یہ حوصلے کے لیے بھی اور ثواب کے لیے بھی ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں پڑھ چکا، اب بات جو ہے نا رہ جائے گی میری، اور ٹائم بھی جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ 9 بجے تک کا جو ایسا ہے کہ پروگرام ختم ہو جائے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جلدی سے پڑھ دوں۔ تو دیکھیں روایت کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو 19 کی رات ہے نا شب قدر کے بارے میں ہے کہ 19 کی جو یہ رات ہے، اس رات سے لے کر جتنی بھی طاق راتیں آتی ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ احتمال ہے کہ وہ جو ہے کیا ہے شب قدر ہے۔ 19 جو تاخیر جوڑوں کے علاوہ جو راتیں آتی ہیں نا، جسے ہمارے زبان میں کہتے ہیں کنی جوڑا، یعنی انڈیا میں کہتے ہیں، یعنی جو ہے کیا جو جوڑوں والی راتیں نہیں، جوڑوں کے علاوہ جو راتیں ہیں ان کے بارے میں احتمال یہ ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے لیلۃ القدر 12 لیلۃ القدر جو ہے کیا ہے وہ ان ہی تینوں راتوں میں۔ اور امام یہ چاہتے ہیں، مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا کریں، ایک ساتھ جو ہے تینوں راتوں میں احیا کریں، دعائیں پڑھیں اور جو ہے کیا دعائیں مانگیں عزیزوں، تاکہ جو کیوں اس لیے کہ ایک روایت میرے نظر سے یہ گزری ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام جو ہے کیا ہے مریض تھے، یعنی کچھ آپ کی طبیعت جو ہے بہتر نہیں تھی، لیکن جب یہ شب آئی تو امام نے کیا کہا کہ میرا بستر کہاں لے چلو، مسجد میں لے کر چلو۔ مولا کی طبیعت ناساز ہے، لیکن مولا نے کیا کہا میرا بستر کہاں لے کر چلو، مسجد میں لے کر چلو۔ کیوں مولا آپ وہاں جا رہے ہیں مسجد میں؟ کہا کہ وہاں لوگ عبادت کر رہے ہوں گے، وہاں جو ہے لوگ دعائیں پڑھ رہے ہوں گے، وہاں لوگ جو ہے مشغول ہوں گے عبادت میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں کچھ نہ بھی پڑھ سکوں تو وہاں ان لوگوں کی دعائیں سنوں، اور سننے کے بعد جو رحمتیں جو برکتیں وہاں نازل ہو رہی ہے اس میں بھی شامل ہو جاؤں۔ کیا کہا کہ اس میں بھی شامل ہو جاؤں۔ دیکھیے اب یہاں پر بات وہی آتی ہے عزیزوں کہ جب بارش ہوتی ہے اور جب ابر رحمت برستا ہے تو وہ اسی زمین پہ نہیں برستا جس پہ کچھ بویا ہوا ہو، بلکہ وہ بنجر زمینوں پہ بھی برستا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ وہیں برسائے جہاں کوئی بو دیا گیا، نہیں، جہاں کچھ بھی نہیں بویا اللہ وہاں بھی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو اب شبائے قدر میں صرف فائدہ انہیں ہی نہیں ہوتا کہ جو دعائیں پڑھے، جو جوشن کبیر پڑھے، جو دعائیں کمیل پڑھے، جو اور دعائیں پڑھے گا، نہیں، بلکہ فائدہ انہیں بھی ہوگا جو بیٹھ کر سنیں گے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے تھوڑا جلدی مجھے جو ہے کیا ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے، اور جلدی پڑھنے میں تھکتا بھی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نہیں تھکتا ہوں، میں تھکتا بھی ہوں جلدی پڑھنے میں۔ جو بات میں 15 منٹ میں کہتا ہوں اس بات کو شاید میں آدھا گھنٹے میں کہوں، لیکن میں سوچ رہا ہوں جلدی سے جو ہے مطالب جو ہے پہنچ جائے۔ اب یہاں بات آ گئی، اب سوال یہ ہے کہ جب ہم شبائے قدر کو گزار رہے ہیں، لیالی قدر کو ہم گزار رہے ہیں، لیلۃ القدر کو گزار رہے ہیں، تو ہم کیا مانگیں؟ بس کچھ تو مانگا جائے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، دعائیں مستجاب ہو رہی ہیں، تو کیا مانگے؟ تو عزیزوں بہت کچھ مانگ سکتے ہیں، ہم بہت کچھ مانگ سکتے ہیں۔ میں تو اتنا ہی کہتا ہوں کہ جب بھی ہم لیالِ قدر گزاریں یا جو ہے شبائے قدر گزاریں تو کوئی بھی دعا آپ مانگیں اللہ ضرور قبول کرے گا۔ کوئی یہ دعا مانگ لے کہ پروردگار اس سال کو میرے لیے قرآن کا سال قرار دے۔ عجیب منزل ہے عزیزو، یہ کیا کہ اس سال کو میرے لیے قرآن کا سال قرار دے، پروردگار میں اس پورے سال قرآن کی خدمت کر سکوں، قرآن کے لیے کچھ اہتمام کر سکوں۔ لیکن کیا کہوں عزیزو، بڑا دل دکھتا ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس مہینے کو قرآن کی بہار کہا گیا ہے وہ مہینہ ہی بغیر بہار کے گزر جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ قرآن کے حوالے سے ہمارا کیا اہتمام ہے بتائیے، کیا انتظام ہے ہمارا؟
पूरा महीना जो है कि हमारा ऐसे ही गुजर जाता है, और शायद आज तक 2017 से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने सब ने मिल के अफ्तार से पहले आए हों और एक आयत पढ़ने का भी एहतमाम किया हो। वो कहते हैं ना गिरी गिरी वक्त में जो है लोग पहुंचते हैं और उसमें भी फिर जल्दी होती है, और जल्दी में भी ये होता है कि सारे काम को ना है 20 मिनट में आधा घंटे में समेटा जाए, और समेटने के बाद जो है क्या काम को ख़त्म कर दिया जाए। तो अजीज़ों, हमारा उन्स कहाँ है, हमारा मोहब्बत कहाँ है, हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बताइए, आप ईमानदारी से बताइए। मेरे बुजुर्गान हैं यहाँ पर, कुछ तो नए लोग हैं जो बाद में आए हैं, लेकिन मेरे बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा ज़फ़र शाह साहब और चौधरी जो है साहब रियाज भाई, और जैसे शायर साहब हैं, और चचा वो बैठे हैं, आमिर भाई बैठे हैं, ये बैठे क्या नाज़र भाई इधर लोग, या ये हमारे मोहतशिम भाई, अब ये भी माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, अल्लाह इनको सेहत दे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं, लेकिन ये 2017 से देख रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी दिन भी यहाँ पर इस जगह पे या इस जगह पर हमने ये कोशिश की हो कि एक आयत या एक पारा सब मिल के बैठ के पढ़ लें। बताइए, अगर मेरी बात चौधरी साहब गलत हो तो आप कह सकते हैं। बुजुर्गान से मैं जरा बड़ा माजरत के साथ कहा, इसमें नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, या मैं नहीं जानता कि हमारा क्या एहतमाम है घर में रमज़ान मुबारक में, कुरान का क्या एहतमाम है, मुझे नहीं पता क्या एहतमाम है। ये मेरे बच्चे जो सामने बैठे हैं, ये कितना कुरान पढ़ते हैं, या हमारे बुजुर्गान कितना कुरान पढ़ते हैं। जबकि कुरान के बारे में मैंने उस दिन खुतबे जुमा में कहा था कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कुरान के लिए, इमाम रज़ा कहते हैं कि इस महीने में जो है एक आयत पढ़ने का मतलब पूरा कुरान खत्म करना है। अगर इस महीने में कोई एक आयत पढ़ लेना कुरान मजीद की, तो उसने ऐसा जैसे और महीनों में जो है पूरे कुरान को खत्म किया। तो अजीजों, जो बहार है जिस चीज़ की, अगर आपसे मैं एक जुमला कह दूं ताकि बात मेरे बच्चों के जहन के करीब हो जाए, अगर आम की फसल में अगर किसी ने आम नहीं खाया तो भैया क्या होता है? शुगर वालों के लिए तो मुश्किल हो गई अब ये सब चीजें खानी, लेकिन कोई सही सलामत और सबकी सेहत है और वो उस फसल में आम ना खा सके तो उस पर क्या गुजरेगी बताइए। अब कुरान मजीद की फसल क्या है, बहार क्या है, रमजान मुबारक है। अगर इसमें हम कुरान नहीं पढ़ सके तो इस बहार के आगे चले जाने का हमें कोई फायदा नहीं लग रहा। चलिए, तो हम क्या दुआ कर सकते हैं लयाली कद्र में? परवरदिगार आलम इस साल को हमारे लिए कुरान का साल करार दे, हम कुरान के लिए कुछ काम कर सके। उसके बाद आप दुआ कर सकते हैं इस लयाली कद्र में, ऐ मेरे महबूब इस साल को हमारे लिए खिदमत खल्क का साल करार दे। काश ये दुआ कर ले कोई कि परवरदिगार आलम इस पूरे साल जो है कोई ऐसी खिदमत करे जिससे जो है क्या है लोगों की जो है क्या हमारे जरिए से खिदमत हो जाए। परवरदिगार आलम इस साल को, जुमला सुनिएगा जवानों, आपके लिए जुमला पढ़ रहा हूं, बुजुर्गों के लिए नहीं पढ़ रहा। ऐ परवरदिगार आलम इस साल को हमारे लिए वालिदैन की खिदमत का साल करार दे दे, कि हम इस पूरे साल को वालिदैन की खिदमत में गुजार दें, वालिदैन के साथ गुजार दें, वालिदैन के साथ एहसान कर दें, वालिदैन के साथ नेकी कर दें। परवरदिगार आलम हमारे इस साल को, इस साल के लिए जो है क्या वो करार दे दे। यही तो है ना, साल की तकदीरें लिखी जा रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर लिख दिया गया है तो वो बदला नहीं जाएगा। रिवायतें ये बताती हैं कि अगर लिखा भी गया है और आप अल्लाह से दुआ कर रहे हो तो परवरदिगार उन तकदीरों को भी बदल देता है। यही अकीदा बिदा है हमारे शियों के नजदीक। एक सरवात और पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद के। ये हज़ीरों लयाली है, तो अजीजों दुआ मांगे, दुआ मांगे कि वालिदैन की खिदमत हमारी जो है नसीब में रख दे। इस साल जो है क्या लोगों की खिदमत जो है क्या हमारे नसीब में रख ले। इस साल फला काम जो है नेक काम की जो है क्या खिदमत हमारे जो है क्या नसीब में रख दे। एक सलवात और पढ़ दें अज़मत आले मोहम्मद पर। बेटा इन्हें बाहर लेके चले जाओ, बेटा आराम से बैठ जाओ, ये तो बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बच्चा यहीं बैठ जाओ। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। थोड़ा सा आप मुतवज्जो हो जाए, बात जो है क्या वो खत्म। तो लयाली कद्र है ना, तो उसको करें। अब देखिए यहाँ पर फिर एक और जो है क्या है, इसको शॉर्ट कर लूँ मैं, फिर एक जुमला कह दूँ ताकि सब तक ये इसकी इफादियत आपको महसूस हो जाए। लयाली कद्र में दुआ करें, लेकिन दुआ किसके लिए करें? जैसे हम अपने लिए कर रहे हैं, परवरदिगार हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमें ये तौफीक दे, हमें ये तौफीक दे। मैं कहता हूं कि अपने लिए बाद में दुआ करो, दूसरे के लिए दुआ करो। तो हम एक दूसरे मोमिन के लिए पहले दुआ करें, परवरदिगार आलम मोमिनीन के रिस्क में इजाफा हो, परवरदिगार आलम मोमिनों को सेहत मिले, परवरदिगार आलम मोमिनीन की परेशानियां दूर हो। अब रिवायत का जुमला कोट करने जा रहा हूं, जब हम दूसरे मोमिन के लिए
جو ہے کیا وہ دعا کرتے ہیں، تو معصومین کی روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ میں نے دعا کی آپ کے لیے کہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے، آپ کو صحت دے، دولت دے، آپ کو اولاد دے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، تو اگر میں دعا کر رہا ہوں آپ کے لیے تو ایک فرشتہ میرے لیے دعا کر رہا ہے کہ اس بندے کا رزق بڑھے، اس کی دولت بڑھے، یہ پریشانیوں سے بچے۔ تو اب عزیزو جب ہم دوسرے مومن کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے کون دعا کرے گا؟ فرشتہ۔ اب یہ بتائیے دعا ہماری زیادہ قبول ہوگی یا اس کی؟ ارے ذرا توجہ کرتے ہیں، اس کی کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زبان تو گناہوں سے آلود ہے، ہماری زبان پہ تو گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن فرشتہ جو معصوم ہمارے لیے دعا کر رہا، اس کی دعا تو ضرور مستجاب ہوگی۔ تو میں ابھی آپ سے پھر میں بھی اپنے پرسنلی طور پہ درخواست ہے میری کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے، میں آپ کے حق میں دعا کروں، تاکہ آپ کی دعائیں بھی مستجاب ہو جائیں۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو بھی جو قبول کر رہے، آپ دعا کیجئے لیالی قدر میں۔ ابھی 2 شب باقی ہیں، نکل نہ جائیں ہم سے، چھوٹ نہ جائیں، اور تقدیریں لکھی جائیں اور یہ جو ہے شبیں ہم سے چھوٹ جائیں۔ عزیزو دعا کیجئے کہ ہمارے عمل میں پروردگار عالم اخلاص پیدا کر دے۔ اخلاص تو سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کی؟ اخلاص پیدا کر دے پروردگار عالم۔ جو بھی ہم عمل انجام دیں، جو بھی کام ہم کریں، للہ ہے میرے معبود، وہ تیرے لیے ہو، بندوں کے لیے نہ ہو۔ بندوں کو دکھانے کے لیے پروردگار عالم ہم سے کوئی عمل صادر نہ ہو جائے۔ ہماری طرف سے اگر کوئی بھی خدمت خلق ہے، کسی بھی طرح کا کوئی عمل ہے، معبود ایک وقت کی نماز ہے تو وہ تیرے لیے ہونی چاہیے، اے معبود ایک وقت کا روزہ ہے تو وہ تیرے لیے ہونا چاہیے، اے میرے معبود ایک وقت کی کسی غریب کی مدد ہے، اور اس سے بڑھیا مہینہ نہیں ملے گا کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، کسی نادار کی حمایت کرنے کے لیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے، کسی بے لباس کو لباس دینے کے لیے، اس سے بڑھیا جو ہے کیا وہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ رمضان کی برکتیں ہی یہ ہیں کہ روزے داروں کو افطار کرایا جائے، کسی غریب کی مدد کی جائے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، کسی بے لباس کو لباس پہنایا جائے۔ للہ دعا اس دعا کے ساتھ ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا عمل ریا میں شمار نہ ہو جائے، یہ ہمارا عمل خالص ہو۔ اگر امام بارگاہ میں جو ہے لا کہ ہم نے دسترخوان افطار کا لگایا ہے تو اللہ کے لیے یہ ہونا چاہیے، بندوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں یہ کام انجام دینا چاہیے۔ اگر امام بارگاہ کے لیے کچھ ہماری خدمت ہے تو واقعاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی بندے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی کے لیے اللہ کے لیے کام کرے انسان۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں شبائے قدر میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمارے عمل میں اخلاص پیدا کر دے، ہمیں خلوص کی توفیق عطا فرما، ہمیں ریا سے بچا لے، ہمارے اندر کسی طرح کا کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، جو کام ہے وہ اللہ کے لیے ہو۔ اور واقعاً جب ہم کام اللہ کے لیے کرنے لگیں گے تو پھر ہمیں اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اور اگر کام بندے کے لیے ہے تو اجر کون دے گا؟ اب اللہ نہیں دے گا، بلکہ اللہ اجر دیتے وقت کہے گا میرے لیے تو کیا ہی نہیں، ارے جب میرے لیے نہیں کیا تو میں اجر کیوں دوں؟ جس کے لیے کیا ہے وہ اجر دے گا۔ تو پھر اپنے کاموں کو کیا کرو؟ اللہ کے لیے کرو، جتنے کام ہے اللہ کے لیے کرو۔ جب اللہ کے لیے کرو گے تو اجر بھی اللہ دے گا، پھر بندے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم بندوں کے چکر میں پڑ گئے تو ایک بات تو اتنی سی عمر میں میرے بھی تجربے میں ہے، کبھی کوئی کام صحیح نہیں ہوتا، اس میں نقصے نکلتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ جو ہے نا سوچتے رہیے گا ذہن میں، کوئی کام ہم بندوں کے لیے کریں گے نا تو ظہیر بھائی اس میں نقص ہی نکلتے رہیں گے ہمیشہ۔ دیکھیں کوئی بھی ہے کرتا رہے بندے کے لیے نقص نکلے گا۔ کیوں نکلے گا نقص؟ اس لیے کہ ہم 100 آدمیوں کو مطمئن نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو 100 کے لیے نہ کر کے ایک اللہ کے لیے کر لیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، اگر کوئی نیکی ایک نیکی آپ اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں اس کا 10 گنا بڑھا کے دوں گا، اور اگر بندے کے لیے کوئی نیکی آپ کرو گے تو شاید وہاں سے اس کی قیمت نہ ملے، آپ کے کام میں کمیاں ضرور نکال دے گا۔ یہ تو تجربے کی بات ہے، یہ کوئی نئی بات ہے، لیکن میں متوجہ کرانا اس طرح چاہ رہا ہوں کہ جب ہم دعا کریں نا تو واقعاً شبائے قدر میں یہ دعا کریں پروردگار عالم ہمارے عمل میں خلوص پیدا ہو جائے، خالص اللہ کے لیے ہمارا عمل ہو جائے۔ تو یہ ہے لیالی قدر۔ تو ان جو 2 راتیں ہیں، میرا کہنا یہ ہے، اور یہاں بھی آواز جاری، ان کو ترک کریں، ان کو
دعاؤں میں گزاریں، ان کو جو ہے کیا ہے عبادتوں میں گزاریں، ان کو باتوں میں نہ گزارا جائے، برائیوں میں نہ گزارا جائے، تو تاکہ یہ راتوں جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے اور جو ہے ان کی قدر و قیمت جو ہے کیا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ پروردگار عالم ہماری جو ہے کیا ہے اگر جو ہماری فائل تیار ہو تو پھر اس میں بہت کچھ اچھا ہونا چاہیے، ہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو یا وہ فائل جو ہے کیا ہلکی نہ رہ جائے کسی سے۔ تو میں کہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں، اور اپنے لیے بھی دعا کیجئے، تو اچھے عمل کی دعا کیجئے، خدمت خلق کے لیے دعا کیجئے، قرآن کے لیے دعا کیجئے، خدمت والدین کرنے کے لیے دعا کیجئے، اور بھی لوگوں کی مدد کرنے کی دعا کیجئے، یہ سب سے زیادہ جو ہے بہتر ہے۔ اب یہاں سے آپ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے عظمت آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان اکرامی، یہ تھا لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ جو ایک سوال ہوئے تھے، ان کا جواب میں نے اپنی جتنی میری سکت اور طاقت اور استطاعت اس حساب سے میں نے آپ کو دے، شاید باتیں کچھ واضح ہو گئی ہوں گی، لیکن اب تھوڑا سا موضوع کی طرف آ جائیں تاکہ لوگ پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ مولانا آپ نے موضوع تشنا چھوڑ دیا، تو اس طرف بھی جو ہے کہ آ جائیں۔ گفتگو ہماری کہاں سے شروع ہوئی تھی کل، بس بات کو جو ہے تھوڑا سا ملا لوں، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کیا ہے، تاریخ ایک ہے، رد عمل دو ہے۔ تاریخ ایک ہے، رد عمل دو ہے۔ ذوالِ شیرہ ایک ہے، رد عمل دو ہے۔ یہاں سے بات مل جائے گی نا۔ دعوت ذوالِ شیرہ ایک ہے، رد عمل دو ہے۔ دو رد عمل کیا؟ میں نے کہا تھا کہ دعوت ذوالِ شیرہ ہی ہے جہاں سے محبت علی کی بنیاد بھی رکھی گئی اور عداوت علی کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ علی کا مدد کا وعدہ کرنا کچھ لوگوں کو اچھا لگا اور کچھ لوگوں کو برا لگا۔ جنہیں اچھا لگا وہ محبت سے سرشار ہو گئے، جنہیں برا لگا وہ دشمنی سے سرشار ہو گئے۔ یہی موضوع ہے اس پورے جو ہے کیا ہے ان 4 مجلسوں کا، کہ تاریخ ایک ہے، رد عمل دو ہے۔ دعوت ذوالِ شیرہ سے نکلیے، کتنا زمانہ گزرا۔ دیکھیں پچھلے سال کی بھی جو ہے کچھ باتیں ذہن میں رکھیے، بعثت سے لے کر ہجرت تک 13.5 سال، 13.5 سال کا زمانہ علی نے رسول کے ساتھ گزارا۔ دعوت ذوالِ شیرہ بھی ہوئی۔ اب 13.5 سال کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ رسول مکے سے مدینے ہجرت کرنے پر جو ہے کیا ہے وہ آمادہ ہو گئے۔ بات شروع ہو گئی عزیزو، یہاں سے جڑ جائیے گا، یہاں سے کیا ہے، کتنے سال کے بعد، 13.5 سال کے بعد جو ہے کیا، کہاں سے جو ہے کیا رسول اکرم کیا ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ کہ مکے سے کہاں، اچھا کیوں ہو گئے، ذرا بیٹا جو بچے ذرا اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ رسول اکرم نے مکہ چھوڑنے کا کیوں ارادہ کیا؟ رسول اکرم نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ یوں کیا کہ جب یہ کفار و مشرکین رسول اکرم کے خلاف یہ پلان بنایا کہ آج رات کو محمد کو قتل کر دیا جائے گا۔ دیکھیں ان کی پلاننگ کیا تھی، پلاننگ یہ تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک آدمی محمد کو مارے گا اور مار دیا تو پھر یہ بنو ہاشم پوری تلواریں لے کر آ جائیں گے اور ہمارے خلاف جو ہے کیا ہے وہ جنگ شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کیا پلاننگ کی، انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ ہر قبیلے سے 2 آدمی لیے جائیں اور وہ 2 آدمی جمع ہوں اور آج کی رات جو ہے محمد کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہ پلاننگ کفار و مشرکین نے بنائی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اس پلاننگ سے آگاہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، توجہ کیجئے گا ذرا یہاں سے میرے جملوں کو، کیا ہے آگاہ کر دیا۔ اب رسول کو آگاہ کر دیا، رسول نے ارادہ کیا کہ اب یہاں سے مکہ چھوڑ کر جو ہے کیا ہے مدینے آپ تشریف لے جائیں گے۔ لیکن جب رسول مکہ چھوڑنے لگے تو وہاں کچھ لوگ تھے رسول کے اطراف میں، یعنی رسول کے اطراف میں تو ایک حلقہ تھا نا، رسول جو ہے شمع نبوت ہے، ان کے طرف جو پروانے تھے نا، تو جو لوگ موجود تھے، جملوں پہ ذرا غور کیجئے گا، جو لوگ موجود تھے رسول نے ان سے کہا کہ دیکھو آج رات کو میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری جان کو جو ہے کیا وہ خطرہ ہے، ایسے ایسے پلاننگ بنی ہے، کون ہے تم میں سے جو میرے بستر پر سو جائے۔ رسول نے سب کے سامنے کہی تھی یہ بات، ایسا نہیں کہ اکیلے میں علی سے کہہ دیا کہ علی تم سو جانا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جیسے دعوت ذوالِ شیرہ میں کہا تھا، جیسے جنگ خندق میں کہا تھا، ایسے ہی آج بھی کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے بستر پر سو جائے اور میرے بستر پر لیٹ جائے گا تو میری جان بچ جائے گی۔ تو عزیزو جو سناٹا دعوت ذوالِ شیرہ میں تھا، جو سناٹا جنگ خندق میں تھا، آج بھی وہ سناٹا تھا۔ اگر سناٹے کو توڑا ہے، وہ جملوں آپ خود ہی کہتے رہیے ویسا، اگر اس سناٹے کو توڑا ہے تو پھر علی نے توڑا۔ علی نے کیا کہا، یا رسول
عزیزوں پوزیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ. کہاں کہہ رہے ہیں علی کہ میں آپ کے بستر پہ لیٹوں گا؟ کہاں کہہ رہے ہیں؟ جہاں دروازے پر ننگی تلواریں لیے ہوئے لوگ کھڑے ہیں اور ایسے کھڑے ہیں کہ حملے کا ٹائم معین نہیں ہے. میرے جملوں کی قدر کیجئے گا عزیزوں، یہ تاریخ کے جملے ہیں، میں تو ادا کر رہا ہوں. یعنی ایسی پوزیشن میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں اور اندر ہماری طرح سے نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی چراغ چل رہا ہے، نہ کوئی بلب چل رہا ہے. وہ باہر ننگی تلواریں لیے کھڑے، کس وقت وہ آئیں اور آنے کے بعد حملہ کر دیں اور لیٹنے والے کی جان لے لے. ایسا نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ دروازہ کھلے گا تو سونے والے کو پتا چل جائے گا، سونے والا چادر اتارے گا اور کہے گا میں محمد نہیں ہوں، میں تو کوئی اور ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو. ایسا بھی نہیں ہے. اب ان حالات کا اندازہ آپ نے کر لیا. ایسے حالات میں اب علی نے کہا میں سوؤں گا، اور علی نے ایک جملہ اور کہا، تاریخ میں نقل ہے یہ جملہ. علی نے کہا اے نبی، اے حبیب خدا، کیا میرے سونے سے، اور عزیزوں جملے پورے کریے آپ، توجہ کی، کیا کہا؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ دیکھیں ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ نے مجلس سے سنی ہے تو خاموش نہیں رہیں گے. کیا کہا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ دیکھیں شب ہجرت رسول کے ساتھ جانا کام آسان تھا، بستر پہ سونا کام مشکل تھا. عزیزوں اگر قدر کرتے ہیں آپ میرے اس جملے کی، کیا کہا؟ بھائی ساتھ جانا آسانی تھی، سونا مشکل تھا. تو اب رسول سے کیا کہا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول نے کہا نم علی فراشی، اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ. رسول نے کہا تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. تو اب پھر جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، یعنی رسول کی جان جب بچے گی جب علی بستر پر سوئیں گے، رسول کی جان جب نہیں بچے گی جب کوئی ساتھ جائے گا. اگر تاریخ آپ کے ذہن میں ہوتی، بھائی جب جان نہیں بچے گی کہ جب کوئی ساتھ جائے گا، نہیں، جان تو جب بچے گی نا جب علی بستر پہ سو جائیں گے. تو رسول نے کیا کہا؟ نم علی فراشی، اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ. علی بستر پہ سو گئے. کیا کہا؟ سو جاؤ. کیا کہا؟ نم علی فراشی، میرے بستر پہ سو جاؤ. اب توجہ سے سنے گا یہ دو تین جملے اور. نبی نے کیا کہا؟ اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ. نبی نے یہ نہیں کہا اے علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. نہیں، میں دوبارہ دہراؤں گا اس جملے کو، میں اس جملے کی قدر چاہتا ہوں آپ سے. نبی نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ، نبی نے یہ نہیں کہا میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. اب آپ کہیں گے مولانا اس جملے پہ آپ تاکید اتنی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تاکید کر رہا ہوں. نبی نے کہا سو جاؤ اور یہ نہیں کہا کہ لیٹ جاؤ. ٹھیک ہے، اب میں تاکید یوں کر رہا ہوں، دونوں جملوں میں فرق ہے، سونے میں اور لیٹنے میں. دیکھیے سونا غیر اختیاری امر ہے. ارے قدر کیجیے عزیزوں اس جملے کی. بھائی سونا جو ہے یہ غیر اختیاری امر ہے اور لیٹنا اختیاری امر ہے. بھائی میں کبھی ابھی جا کے میسم بھائی سے کہوں جا کے کمرے میں لیٹ جاؤ تو یہ لیٹ جائیں گے، لیکن میں ان سے کہوں جا کے سو جانا تو سونا ان کے بس میں نہیں ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ لیٹنا ان کے بس میں ہے. جا کے لیٹ جائیں گے، سو نہیں سکتے. رسول نے کیا کہا؟ سو جاؤ. یعنی ایک اختیاری امر ہے، ایک غیر اختیاری امر ہے. یعنی لیٹنا اختیاری امر، سونا غیر اختیاری امر. یعنی اب رسول نے علی سے جو مطالبہ کیا ہے وہ اختیاری امر کا نہیں کیا. ارے عزیزوں سنیے، توجہ، ذرا سی توجہ. کیا کہا؟ اختیاری امر کا مطالبہ نہیں کیا، غیر اختیاری امر کا مطالبہ کیا. تو اب عزیزوں پوری دنیا علی کی عظمت کو پہچانے، علی کی فرمانبرداری کو پہچانے، علی کے وقار کو پہچانے کہ علی اس ذات کا نام ہے جو اپنے اللہ اور اپنے رسول کی اتباع غیر اختیاری امر میں بھی کرتا ہے. سلمان بھیج دیجئے محمد نم علی فراشی. غیر اختیاری امر میں علی نے اتباع کی نہیں کی. سونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، سونا کسی اور کے اختیار میں، نیند کا آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. غیر اختیاری امر میں علی نے کیا کی؟ اتباع. بستر پہ سو گئے. دیکھیں ہر انسان کا جو حیات ہے، اس حیات کے اندر انسان کے تین چیزیں ہوتی ہیں. ہوتی تو بہت چیزیں ہیں لیکن ان سے میں کام لے لوں. زراعت، عبادت، تجارت.
ہے نہیں؟ زراعت، عبادت، تجارت ہے نہیں؟ ہے آپ کی زندگی میں بھی، میری زندگی، سب کی زندگی میں ہے، ٹھیک ہے؟ علی کی زندگی میں بھی ہے، علی کی زندگی میں بھی ہے۔ علی نے زراعت بھی کی، علی نے عبادت بھی کی، علی نے تجارت بھی کی۔ توجہ کیجئے گا ان جملوں پر اگر کسی لائق ہو، اور شاید مجلس میں یہاں ہی ختم کر دوں۔ علی نے عبادت بھی کی، علی نے زراعت بھی کی، علی نے تجارت بھی کی نہیں کی؟ علی نے جو عبادت کی، علی نے جو زراعت کی، تو زراعت بھی علی نے دن میں کی، جاگ کے کی۔ علی نے زراعت دن میں کی، جاگ کے کی، عبادت دن میں کی، جاگ کے کی۔ لیکن تجارت ہی ایک ایسا پہلو ہے کہ علی نے جاگ کے بھی کی ہے اور سو کر بھی کی ہے۔ اگر قدر کر لیتے آپ، یہ قدر نہیں ہوئی جملے کی، میں صاف دل ہوں، صاف کہہ رہا ہوں، قدر نہیں ہوئی جملے کی۔ تجارت علی نے جاگ کر بھی کی ہے اور سو کر بھی کی ہے۔ زراعت جاگ کے کی جا سکتی ہے، سو کے نہیں کی جا سکتی۔ عبادت جاگ کے کی جا سکتی ہے، سو کے نہیں کی جا سکتی۔ لیکن تجارت علی نے جاگ کر بھی کی، سو کر بھی کی۔ ارے جاگ کر میسم کی دکان پہ کی، جاگ کر علی نے تجارت میسم کی دکان پر کی، اور سو کر علی نے تجارت شب ہجرت رسول کے بستر پہ کی۔ ارے عزیزو کیسی تجارت ہے جو کیسی تجارت علی نے کی؟ تجارت ایسی علی نے کی، ایسی علی نے کی، جب علی سوئے تھے تو علی کا نفس اپنا نفس تھا، اور جب علی جاگے تو اب نفس خدا کا نفس ہو گیا۔ علی نے تجارت کی، کہاں کی؟ بستر رسول پر تجارت کی، سو کر تجارت کی۔ اب جملہ سنیے گا، اب جملہ سنیے گا۔ اب تجارت ہو گئی، قرآن نے کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہی تو آیت آئی تھی نا۔ اب کہہ دیا، صحیح ہے، نفس بک گیا، کس کے عوض؟ بھائی کس کے عوض بکا؟ نہیں، مرضی کے عوض۔ نفس گیا، مرضی آئی، ٹھیک ہے نا؟ نفس گیا، مرضی آئی، نفس بیچ دیا علی نے، مرضیوں کے بدلے بیچ دیا، ٹھیک ہے؟ اب نفس کس کا ہوا؟ اللہ کا۔ مرضیاں کس کی ہوئی؟ علی کی نا، ٹھیک ہے نا؟ بات ہوگی نا؟ اب مرضیاں ہو گئی علی کی، نفس ہو گیا اللہ کا۔ ٹھیک، پھر دوہرا دوں، مرضیاں ہو گئی علی کی، نفس ہو گیا اللہ کا۔ جب علی کا نفس اللہ کا ہو گیا تو اب جو بھی انسان علی سے بیعت لینا چاہتا ہے، نفس اللہ کا ہے۔ اب علی سے بیعت کیسی؟ علی سے بیعت اگر لینا چاہتا ہو جہاں نفس علی کا، وہاں چلا جائے۔ لیکن میں یہاں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، دھوکے میں کوئی چلا نہ جائے، چلا تو جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے عظمت عالم۔ اچھا، اب نتیجہ سن لیجئے، ہو گیا نا؟ اب نتیجہ سن، شب ہجرت بستر رسول پر کون سویا؟ مولا علی سوئے، دروازہ کھلا، لوگ اندر آئے، چادر ہٹی، کون نکلا؟ مولا علی نکلے۔ بڑے نکات ہیں یہاں، لیکن نہیں، مجھے نکات نہیں پڑے، مجھے اپنا مقصد بیان کرنا ہے جہاں تک میں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو آخر تک۔ مولا علی نکلے، چادر ہٹی، پوچھا کیا؟ تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ کتنی تلواریں ننگی تھی، نہ ڈرے نہ گھبرائے نہ کچھ ہوا، سیدھا سیدھا جواب دے، میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ بتائیے یہ جواب اتنی تلواروں میں علی ہی دے سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں دے سکتے۔ ہمارا آپ کا تو پسینہ چھوٹ جاتا،
علی ہی کی جرت ہے، شجاعت ہے. علی نے کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے. اب سنیے یہاں تک ہو گئی بات. اب آپ یہ بتائیے اس آدمی کو، میرے جملوں کی قدر ہو ضامن بھائی اس جملے کی بھی نا، اس آدمی کو کتنا غصہ آئے گا جو 13.5 سال کا تھکا ہو اور ساری رات کا جاگا ہو. نہیں ہوئے عمل بھائی. ایک انسان جو 13.5 سال سے اس فراغ میں ہو کہ آج محمد کو مارنا ہے اور ساری رات جاگا ہو اور پھر اس کا مقصد حاصل نہ ہو، تو اب بتائیے اب رد عمل کیا ہوگا؟ اب آ جائیے میرے پھر اسی جملے کی طرف. واقعہ ایک ہے، رد عمل 2 ہے. اب علی بستر پہ لیٹے رسول کی جان بچائی، جو رسول کی حفاظت چاہتے تھے، جو رسول سے محبت رکھتے تھے، جیسے آپ اور ہم خوش ہو رہے ہیں محبت رکھتے ہیں. بتائیے اس واقعے کے بعد آپ کے دل میں علی کی محبت اجاگر ہوگی یا علی کی عداوت اجاگر ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے، رسول اکرم کی ہم احترام کرتے ہیں. تو رسول کی جان بچنے کے بعد اب ہماری محبت دلوں میں علی کی محبت کا اضافہ ہوگا. اور جو 13.5 سال کا تھکا تھا، جو پوری رات کا جاگا تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ ہمارا تو مشن علی نے فیل کر دیا، تو اب اس کے دل میں محبت آئے گی یا دعوت آئے گی؟ تو عزیزو جملے ختم ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی. اب بات پھر انشاءاللہ جو ہے تھوڑی کل آگے بڑھے گی. تو شب ہجرت واقعہ ایک ہے، رد عمل 2 ہے. دعوت ذوالشیرہ واقعہ ایک ہے، رد عمل 2 ہے. وہاں بھی کیا ہے، جو لوگ انکار چاہ رہے تھے اقرار ہو گیا، تو وہاں بھی 2 رد عمل بنے. شب ہجرت بھی 2 رد عمل بنے. جو لوگ رسول سے محبت کرتے تھے وہ علی سے محبت کرنے لگے، جو رسول کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ علی سے دشمنی کرنے لگے. اور یہی دشمنی جو ہے 40 ہجری میں مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، سر شگاف ہوا. عزیزو بس زیادہ اتنی میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور طاقت بھی نہیں ہے کہ اتنی روایتیں پڑھوں. 2-3 جملے سنیے مذاہب کے. سر شگاف ہوا. کچھ جملے میں نے پڑھے تھے رات. امام حسن آگے بڑھے مقتل، روایت سنیے گا، بڑے آرام سے پڑھوں گا میں، مصائب اتنی جان نہیں لگا رہا. امام حسن آگے بڑھے اور روایت یہ لکھتی ہے کہ مولا علی کو مصلی کے پاس مسجد کوفہ کی دیوار سے لگا کے بٹھا دیا گیا. بھائی 1 رکعت تو ہو گئی نا، چاہے وہ مستحب تھی واجب، جو بھی یہ اختلافات کو چھوڑ 1 رکعت تو ہو گئی نا. روایتیں لکھتی ہیں کہ دوسری رکعت کتنی دیر میں ہو جائے گی، کتنی دیر لگے گی. لیکن روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جتنی دیر میں وہ رکعت ہوئی نا، متعدد مرتبہ کبھی علی دائیں طرف ہوئے کبھی بائیں طرف ہوئے. یعنی دیکھیں زخم اور تلوار کا کتنا اثر تھا علی پر کہ کبھی دائیں طرف ہوئے کبھی بائیں طرف ہوئے. اب نماز ختم ہوئی، امام حسن اور امام حسین آگے بڑھے، اپنے بابا کو اٹھایا، اب لے کر چلے. عزیزو جملے کو سنیے گا اور حساسیت کو محسوس کیجئے گا. مولا علی کہہ رہے ہیں یہ جملہ، اب جیسے لے کر چلے نا تو روایت لکھتی ہے کہ چند قدم ہی مولا علی چلے تھے، چل کے کہہ رہے ہیں اے بیٹا حسن و حسین میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں. عزیزو یہ جملے آپ سنیے، اس کی حساسیت سنیے. کون علی؟ جس نے خیبر کا درر اکھاڑا، جس نے خندق میں جو عمرو بن عبدود کو پچھاڑا، وہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ اب میرے قدموں سے چلا نہیں جا رہا. تو عزیزو کتنا گہرا زخم تھا جو علی کے سر پہ لگا تھا، ایسا کیسا زہر تھا جو علی کے اندر پیوست ہو چکا تھا. اب عزیزو بچوں نے قالین لی، اپنے باپ کو اس قالین کے اندر لیا اور بیت الشرف کی طرف لے کر چلنے لگے. اب روایتیں یہ لکھتی ہے کہ جب علی کو لے کر جا رہے تھے نا تو حسن بھی رو رہے ہیں، حسین بھی رو رہے ہیں، عباس بھی رو رہے ہیں. راستے میں علی نے جب بچوں کے رونے کی آواز سنی نا، عزیزو جملے سنیے گا مصیبت کے، ختم کر دوں گا میں مجلس کو شاید یہی بات. جب جا رہے تھے نا راستے میں تو بچے رو رہے تو علی آنکھوں کو کھول کر کہتے اے حسن بیٹا گریہ مت کرو، اے حسین بیٹا گریہ مت کرو، اے عباس بیٹا رو مت رو مت. یعنی اس راستے کو طے کرتے ہوئے کم سے کم 1-2 مرتبہ علی نے کہا اے میرے بچوں گریہ مت کرو گریہ مت کرو. جب علی بیت الشرف میں گئے اور گھر کے قریب پہنچے تو علی نے کہا اے بیٹا حسن مجھے وہاں لٹا دو لے جا کر جہاں میں نماز پڑھتا تھا. علی کو وہاں لٹا دیا گیا، امام حسن نے لٹایا. اب عزیزو جملہ سنیے گا،
جب راستے میں تھے علی تو حسن و حسین سے کیا کہہ رہے تھے؟ اے میرے بچوں رو مت، اے میرے بچوں آنسو مت بہاؤ. لیکن اب روایت یہ لکھتی ہے کہ جب علی کو وہاں لٹا دیا گیا اور جب سب چلے گئے اور زینب و ام کلثوم آئی ہے نا، تو میں نے روایت میں یہ پڑھا کہ جو علی ابھی تک حسن کو روک رہا تھا، حسین کو روک رہا تھا، زینب کو دیکھ کے روکنے لگا. ام کلثوم